دوستو ایک ایسا گھر جس کو 47 سال کے بعد کھولا گیا تو اندر کا منظر عجیب تھا۔ ایک ایسا جہاز جو 50 سال کے بعد برف کے نیچے سے مل گیا۔ ایک ایسی پراسرار سائیکل جو 100 سال سے ایک درخت کے اندر موجود ہے، اور ایک ایسا غار جہاں انسانوں کا جانا مشکل ہے لیکن وہاں 40 سال سے 100 سے زیادہ گاڑیاں کیوں پڑی ہوئی ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو ان 4 ابینڈنڈ چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ دوستو سفک کاؤنٹی امریکہ میں ایک جگہ ہے۔ تقریباً 60 سال پہلے یہاں ایک عورت رہتی تھی۔ اس عورت کا نام مارین کال تھا۔ مارین ایک بہت بڑے فارم ہاؤس میں اکیلی رہتی تھی۔ یہ فارم ہاؤس 9 ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی اور اس کے شوہر کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ 1968 میں اس عورت کی بھی موت ہو گئی۔ اپنی موت سے پہلے اس عورت نے اپنا یہ فارم ہاؤس وہاں کی حکومت کو ڈونیٹ کر دیا۔ اس کی خواہش تھی کہ یہاں ایک سکول بنایا جائے۔ دوستو اس عورت کی موت کے بعد اس کے فارم ہاؤس میں موجود یہ گھر بند کر دیا گیا اور اس کو کبھی بھی کھولا نہیں گیا۔ وہاں کی حکومت نے اس فارم ہاؤس کو تو استعمال کیا لیکن اس میں موجود اس گھر کو کبھی بھی نہیں کھولا اور اس گھر کی حالت خستہ ہوتی گئی۔ مارین کال کے رشتہ داروں نے حکومت کے خلاف عدالت میں کیس کر دیا کہ حکومت نے اس گھر کا خیال نہیں رکھا۔ یہ لوگ اس فارم ہاؤس کو واپس حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن عدالت کا فیصلہ حکومت کے حق میں آ گیا۔ 2015 میں اس گھر کو تقریباً 47 سال کے بعد کھولا گیا۔ اندر کا منظر انتہائی دلچسپ تھا۔ یہ گھر 47 سال کے بعد ابھی بھی ایسا ہی تھا جیسے وہ عورت اس کو استعمال کر رہی ہو۔ جیسا کہ اس عورت کی سلائی مشین ابھی بھی ٹیبل پر پڑی تھی اور اس کے آس پاس سینے کے لیے چیزیں بھی ویسی ہی پڑی ہوئی تھی۔ مرنے سے پہلے شاید یہ یہاں کچھ سی رہی ہوگی۔ دوستو اس عورت کے کمرے کی الماری بھی کھلی ہوئی تھی اور اندر اس کے کپڑے 47 سال کے بعد بھی ویسے کے ویسے ہی لٹکے ہوئے تھے۔ اس عورت کے جوتے بھی ایک جگہ رکھے ہوئے تھے جن کو یہ شاید اپنی موت سے پہلے استعمال کرتی ہوگی۔ اس گھر کے کچن میں برتن بھی بڑے سلیقے سے رکھے ہوئے تھے۔ ان برتنوں کو 47 سال سے کسی نے چھوا تک نہیں تھا۔ اس گھر کا ڈائننگ روم ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں ابھی بھی کوئی رہتا ہو۔ ڈائننگ روم کی ٹیبل پر کافی ساری چیزیں بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس عورت کو پڑھنے کا بہت شوق تھا اور ایک جگہ اس کی کچھ کتابیں بھی رکھی ہوئی تھیں جو شاید یہ مرنے سے پہلے پڑھ رہی ہوگی۔ ایک جگہ اس عورت کی فیملی کی تصویریں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ دوستو 47 سال کے بعد ویسے تو اس گھر کی حالت خستہ ہو چکی تھی لیکن ابھی بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ گھر وقت میں کہیں جم گیا ہے۔ جیسا کہ اس چائے کے کپ کو دیکھیں جو ایک ٹیبل پر 47 سال سے ایک ہی جگہ پر رکھا ہوا تھا۔ کبھی یہ عورت اس کپ میں چائے پیتی ہوگی۔ اس گھر میں کچھ درازیں بھی کھلی ہوئی تھیں اور ان میں موجود کپڑے بھی باہر نکلے ہوئے تھے۔ دوستو یہ گھر ہمیں پاس میں لے جاتا ہے۔ یہاں آج بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف ایک فوٹوگرافر کو اندر جانے دیا گیا تھا جس نے یہ تصویریں لی تھیں۔ دوستو اب بات کرتے ہیں ایک ایسی عجیب سائیکل کی جو ایک درخت کے اندر فکس ہوئی ہے۔ یہ یہاں کیسے پہنچی یہ کوئی نہیں جانتا لیکن اس کی کہانی کافی دلچسپ ہے۔ دوستو اس جگہ کا نام ویشن آئلینڈ ہے۔ یہ امریکہ میں ہے اور یہ سائیکل 70 سال پرانی ہے۔ 70 سال پہلے یہاں ایک بچہ رہتا تھا جس کا نام ڈان پس تھا۔ اس لڑکے کے گھر میں آگ لگ گئی اور اس آگ میں ان کا سب کچھ جل گیا تھا۔ وہاں کے لوکل لوگوں نے اس فیملی کی کافی مدد کی۔ ان لوگوں نے پیسے ملا کر ان کے لیے کافی ساری چیزیں خریدی جن میں ایک سائیکل بھی تھی۔ یہ سائیکل اس بچے ڈان کے لیے تھی لیکن ڈان کو یہ سائیکل بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ اس سے یہ سائیکل ٹھیک سے چلائی ہی نہیں جاتی تھی۔ 1950s میں ایک دن یہ بچہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ایک جنگل میں کھیل رہا تھا اور یہ اپنی سائیکل وہیں بھول آیا۔ اس کو یہ سائیکل ویسے بھی پسند نہیں تھی اور تبھی یہ اپنی سائیکل واپس لینے ہی نہیں گیا۔ دوستو وقت گزرتا گیا۔ ڈان کی فیملی ایک دوسری جگہ شفٹ ہو گئی۔ 45 سال گزر گئے۔ ڈان اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ ایک دن اس کی بہن نے اس کو ایک عجیب بات بتائی۔ اس نے ڈان کو اسی جنگل میں موجود ایک سائیکل کے بارے میں بتایا جو ایک درخت کے اندر فکس ہوئی تھی۔
डॉन कुछ दिन के बाद इसी जंगल में इस साइकिल को देखने पहुंचा तो ये इस साइकिल को पहचान गया। ये इसकी अपनी साइकिल थी, वही साइकिल जो 45 साल पहले ये यहाँ छोड़ कर गया था। लेकिन हैरत अंगेज बात ये थी कि ये साइकिल अब एक दरख्त के अंदर फिक्स हुई थी। ये यहाँ कब और कैसे पहुंची ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये इंतहाई अजीब मंजर था। दोस्तों तभी से ये जगह काफी मशहूर हो गई है। इस दरख्त को वैशन आइलैंड बाइक ट्री कहते हैं। दोस्तों 2016 में एक हैरत अंगेज खबर सामने आई थी। बर्तानिया के इलाके वेल्स में पहाड़ों के नीचे एक माइन है जो 55 साल से बंद हुई है। ये माइन 200 फीट गहरी थी। कभी यहाँ कई वर्कर्स काम करते थे। यहाँ से कीमती पत्थर निकाले जाते थे। इसके आसपास समंदर है और यहाँ तक पहुँचना ही इंतहाई मुश्किल काम है। लेकिन 2016 में कुछ दोस्त यहाँ घूमने आए हुए थे और इनकी नजर एक हैरत अंगेज चीज पर पड़ी। ये बहुत सारी गाड़ियां थीं और गाड़ियों के हिस्से थे। 200 फीट गहराई में इस गारनुमा माइन में हर तरफ अंधेरा था, लेकिन यहाँ तकरीबन 100 गाड़ियां पड़ी हुई थीं। ये गाड़ियां 1970s की लग रही थीं, लेकिन असल सवाल ये था कि ये गाड़ियां 200 फीट गहराई में इस माइन में कैसे पहुंची, जहां आसपास पानी था और हर तरफ अंधेरा था। इनको यहाँ कोई उठाकर कैसे लाया? दोस्तों यहाँ तो चलना भी बहुत खतरनाक था, क्योंकि हर तरफ से पत्थर गिर रहे थे। जो एक थ्योरी सामने आई वो ये थी कि इस माइन के ऊपर एक रोड है जो बेहद खतरनाक है। यहाँ मौसम काफी खराब रहता है। यहाँ बहुत एक्सीडेंट्स भी होते हैं। हो सकता है कि ये गाड़ियां वक्त के साथ साथ इस माइन में स्लिप होकर गिरती रही हो, लेकिन इसके अलावा इसकी कोई लॉजिक सामने नहीं आ सकी। ये पुरस्कार गाड़ियां आज भी इसी गार में पड़ी हुई हैं। दोस्तों ये आखिरी कहानी बर्फ में दफन हुए एक जहाज की है। 15 जुलाई 1942 को जब दूसरी जंग अजीम यानी वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी तो 6 अमेरिकी जंगी जहाज बर्तानिया के ऊपर उड़ रहे थे। मौसम शदीद खराब हो रहा था और मजबूरन इन पायलट्स को बर्तानिया के इलाके ब्रिटिश आइल्स में अपने जहाजों को बर्फ के ऊपर उतारना पड़ा। तमाम पायलट्स जिंदा बच गए, लेकिन ये अपने जहाज वापस नहीं उड़ा सकते थे। दोस्तों वक्त गुजरता गया और शदीद बर्फबारी में ये तमाम जहाज बर्फ के अंदर दफन होते गए। इन जहाजों का नामो निशान तक मिट गया। लेकिन 1992 में यानी 50 साल के बाद एक हैरत अंगेज खबर सामने आई। वहाँ की लोकल एक्सपीडिशन टीम कई सालों से इन जहाजों को ढूंढ रही थी और 50 साल के बाद इन लोगों ने उन 6 में से एक जहाज को ढूंढ निकाला। ये जहाज बर्फ के 270 फीट नीचे दबा हुआ था। ये तारीखी जहाज अभी भी सही सलामत मौजूद था। इसको वहां से निकालकर अमेरिका वापस भिजवा दिया गया, जहां थोड़ी सी मेहनत करके इसको दोबारा ठीक भी कर लिया गया। इस जहाज का नाम ग्लेशियर गर्ल रख दिया गया। 50 साल तक बर्फ के 270 फीट नीचे दबा हुआ ये तारीखी जहाज आज भी एयर शोज में इस्तेमाल किया जाता है।